کہاں ہیں وہ لوگ جن لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ اپنے اندر ایمانی جذبے بناؤ، ایمانی غیرت بناؤ، تو آگے سے کہتے ہیں سر جی ہمارے اوپر بیوی بچوں کی رسپانسبلٹی بھی ہے، دین کے ساتھ دنیا بھی ضروری ہے۔ ان سے کہو نا کہ اب ایک بے غیرت کو پولیس کی موجودگی میں یہ اجازت دی گئی تھی کہ قرآن کو آگ لگاؤ۔ دنیا میں تو جو آپ کو نقصان ہوتا ہے تو آپ کی رات کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ قرآن کو آگ لگائی گئی ہے۔ قرآن کو آگ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کے سامنے تمہیں للکارا گیا ہے، ساری دنیا کے سامنے تمہاری غیرت کو للکارا گیا ہے، ساری دنیا کے سامنے تمہارے ایمان کو آگ لگائی گئی ہے، ساری دنیا کے سامنے تمہارے جذبات کو آگ لگائی گئی ہے، ساری دنیا کے سامنے لوگوں نے تمہاری کتاب کا مذاق اڑایا ہے۔ کیا کر رہے ہو اب تم؟ کیا کیا ہے تم نے ابھی؟ کیا پلاننگز ہے تمہارے مائنڈ میں؟ تم تو سٹل ابھی تک پب جی کھیل رہے ہو، فری فائر کھیل رہے ہو، تمہاری تو راتیں بیویوں کے ساتھ گزر رہی ہیں، ایک رات کی نیند ڈسٹرب نہیں ہوئی ابھی تک تمہاری، دعوے کرتے ہو۔ اب ہے تمہارے اندر غیرت، ہے ہمت کہ جس طرح اس نے تمہارے قرآن کو آگ لگائی اسی طرح ان کے ملکوں سے آئی ہوئی تمام شراب کی بوتلیں تم سب کے سامنے توڑو؟ ہے ہمت کہ جس بے حیائی کی دعوت وہ تمہیں دے رہے ہیں اور تم اسی بے حیائی کی طرف جا رہے ہو، دنیا کے سامنے آ کر یہ کہو کہ آئندہ کے بعد میرا اور بے حیائی کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ اگر ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے تمہیں دور لے جائے، تمہارے دل کے اندر ایمانی جذبوں کو ختم کر دے، تو کیا تم اب یہ فیصلہ کرو گے کہ آج کے بعد میری زندگی کی فرسٹ پریورٹی میرا اللہ ہے؟ دنیا کی لوگوں کی سوچ جائے بھاڑ میں، آج سے میں وہی کروں گا جس سے نان مسلمز کو ٹھیس پہنچتی ہے، اپنے اسلام کو فالو کروں گا، اپنے اللہ کی مانوں گا، اللہ کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اب تمہارے اندر یہ غیرت ہے، اتنی ہمت ہے؟ اور کہاں ہیں وہ تمہارے سو کالڈ سیلیبریٹیز جن کے ملین فالوورز ہیں، جو دن رات لوگوں کو اپنا ناچ گانا دکھاتے ہیں؟ میں بہت پریشان ہوں یار، میرے اندر ایک شور چل رہا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں چیخ چیخ کر تم لوگوں کو بتاؤں کہ اللہ کی نافرمانیوں میں کوئی سکون نہیں ہے۔ میں جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں اللہ کے سامنے تو میرے سامنے میرے تمام دوست آتے ہیں جو ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، میرے سامنے امت کے حالات آتے ہیں کہ امت اللہ رب العزت کو اگنور کر کے شیطان کی غلامی اختیار کر کے خوش ہے، اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہی ہے۔ میرا دل بہت زیادہ خفا ہوتا ہے جب کوئی ایسا نوجوان اٹھ کر جوانی کے جوش میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور اللہ رب العزت کے حکموں کے جنازے نکالتا ہے کہ جس نبی نے اس جوان کی حیا کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں کی تھی۔ نہ جانے مجھے یہ فکر کیوں ہوتی ہے آپ لوگوں کی، حالانکہ میں آپ لوگوں کو جانتا تک نہیں، کیسے سمجھاؤں؟ علم نہیں ہے میرے پاس، باتیں نہیں کر سکتا، میں صرف محنت کر سکتا ہوں، ہاتھ چھوڑ سکتا ہوں کہ پلیز 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 اللہ سے دور مت جائیں، آ جائیں، بس کر دیں، یہ ناچنا گانا چھوڑ دیں، یہ غفلتیں چھوڑ دیں، یہ شیطان کی غلامی چھوڑ دیں، یہ نفس کے حالات چھوڑ دیں، پاک صاف زندگی اختیار کر لیں۔ بہت ہو گیا نا، کتنا کرو گے؟ ناچ بھی لیا تم نے، گا بھی لیا تم نے، گناہ بھی کر لیے، زنا بھی کر لیا، شراب بھی پی لی، ہینگ آؤٹس بھی کر لیا، پارٹیاں بھی کر لی، بس کر دو نا، بس کر دو۔ تم آ سکتے ہو، ہم جیسے گنہگار آ سکتے ہیں، تم بھی آ سکتے ہو۔ پلیز بھائی، پلیز بھائی، پلیز میری بہن، مت کرو، بدل دو زندگی، چھوڑ دو یہ اپنی زندگی میں جتنی بھی تمہاری گمراہیاں ہیں۔ اس نے تمہیں آج تک سکون نہیں دیا بلکہ بے سکون کیا۔ تمہیں ایسے لوگ ملے ہیں جو تمہیں ہرٹ کرتے ہیں، تمہیں ایسے لوگ نہیں مل پائے جو سنسیئر ہیں، لوئل ہیں۔ اللہ سے دوری نے تمہارے اندر کی دنیا کو برباد کیا ہے، تمہارے دل کی کیفیتوں کو کمزور کیا ہے۔ خوف سے مضبوط کرو، جڑ جاؤ اپنے اللہ سے، اللہ کی طرف دوڑو، دوڑ نہیں سکتے چل کر جاؤ، چل نہیں سکتے رینگ کے جاؤ، لیکن اللہ کے پاس جاؤ۔ پکارو اس ساتوں آسمان کے مالک کو، ہر پکار پر 70 دفعہ لبیک کہے گا۔ پلیز یار، بس محنت کرنے آیا ہوں آپ لوگوں کی کہ بس کر دو، بے حیاں مت پھیلاؤ، اپنی زندگیوں کے دشمن مت بنو، لوگوں پر رحم کرو، اپنے لیے جہنم کو مت خریدو۔ اللہ کا عذاب بہت 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 زیادہ سخت ہے، نہیں برداشت کر سکو گے، نہیں برداشت کر سکو گے، نہیں برداشت کر سکو گے۔ اللہ کی رحمت کو پکارو، اللہ نے جن جنتوں کو دینے کا وعدہ کیا ہے اس جنت کے وارث بننے کی کوشش کرو۔ بس یہ کچھ 2-4 عبادتیں ہیں، ان کو اپنی زندگی میں لے آؤ، آ جاؤ۔
جن لوگوں کو تم لوگوں نے سیلیبریٹیز بنایا ہوا ہے، سٹار بنایا ہوا ہے، میں نے ان کی اصلیت کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے لانا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز اے ایگزامپل سیٹ ہونے چاہیے تھے ہمارے پورے معاشرے میں، لیکن ہم نے ان کو لفٹ نہیں کروائی اور ان 2 ٹکوں کے لوگوں کو ہم نے اپنے سروں پر بٹھا دیا. یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ جاہل قوموں پر جاہل سربراہی آتے ہیں. ذہنوں کو غلام بنانے کے لیے آپ کو کوئی ڈگریاں نہیں لینی پڑتی. جس حد تک کمزور لوگوں کی، بیوقوف لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، آپ 2 سٹیپ آگے ان سے سوچ لو، یہ سب آپ کے غلام بن جائیں گے. تو ہم اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں، خدا کی قسم موت ہماری طرف بڑھ رہی ہے، لیکن ہم موت کی تیاری کرنے سے ایسے بے خبر ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میری بہن، میرے بھائی، اللہ کی قسم تیری یہ جو زندگی گزر رہی ہے نا، اور جیسے تو اسے گزار رہا ہے، یہ ایسے گزارنے کے لیے تجھے نہیں دی گئی تھی. اپنی زندگی پر غور کر. اگر تو تیری زندگی میں کچھ گولز ہیں، کچھ مشن ہے، ویژنز ہے جو تجھے، تیری فیملی کو، تیرے فرینڈ سرکل کو، تیرے معاشرے کو فائدہ دے سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، کیپ اٹ اپ. اگر اللہ کے حکموں کو بھی ساتھ پورا کر رہے ہو، ٹھیک ہے. اور اگر تمہاری زندگی 2-4 چہروں تک محدود ہے، ناولز تک اور ٹی وی ڈراموں تک محدود ہے، تو یقین کرے تم اس لائق ہو کہ تمہیں کوئی سمجھائے. اور اگر تم نہیں سمجھ رہے تو تمہیں کوئی 2 تھپڑ لگائے لیکن سمجھائے تیرے بھلے کے لیے. چھوڑو یہ ساری چیزیں، کر لیں گے یار. اگر یہاں عیش و عشرت نہ کی تو اللہ نے بنائی ہے نا جنت، کر لیں گے عیش و عشرت وہاں پر. سپوز آپ نے کسی کام کی وجہ سے نماز کو سکپ کر دیا تو تمہارے اس کام میں تمہیں سکسیس نہیں مل پائے گی. اور لیٹ سپوز اگر وقتی طور پر تمہیں سکسیس مل بھی گئی تو وہ سکسیس تمہیں سیٹسفائیڈ نہیں کر پائے گی. اور لیٹ سپوز اگر تمہیں سیٹسفائیڈ اس نے کر بھی دیا تو آگے جا کے جتنا بڑا تمہیں فائدہ ہوا ہے اتنا بڑا تمہیں نقصان ہونے والا ہے. اور اگر آپ ایک فیمیل ہیں اور گھر کے کاموں کی وجہ سے آپ کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں تو یقین کریں آپ کے گھر کے سارے کام بکھر جائیں گے. آپ صبح سے لے کر شام تک ان کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے، اپنا سارا وقت انہی کاموں میں لگائیں گے، لیکن آپ کے کام مکمل نہیں ہوں گے. اگر کوئی شخص اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے نماز کو سکپ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بیوی اور ان بچوں کے دل میں جو باپ کے لیے اور شوہر کے لیے ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، عزت ہوتا ہے، وقار ہوتا ہے، وہ اللہ کھینچ لیتے ہیں. یقین کریں